اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، حاضر خدمت ہیں پروگرام اے ایمان والو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اس سلسلے میں ایک ٹاپک ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بہت ہی پیاری پیاری اور شاندار باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ایمان۔ ایمان کے متعلق ہم نے بڑی ہی اہم ترین باتیں سنی، ایمان کی تعریف اور اس سے متعلق جو مسلمان کو فوائد ملتے ہیں وہ ہم نے سنے۔ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں جو ٹاپک ہے وہ ہے صبر اور نماز سے مدد چاہنے کا حکم۔ صبر کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا تعریف ہے، اسی طرح نماز پڑھنے کی کیا فضائل ہیں، کیا برکتیں ہیں، انشاءاللہ الکریم اس ٹاپک میں ہم جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے برکتاً درود پاک کی فضیلت کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آپ بھی نیت کریں کہ خوب خوب درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے صبر اور نماز۔ صبر اور نماز کے متعلق انشاءاللہ ہم اہم ترین باتیں سنیں گے۔ آپ اول تاخیر شرکت رکھیے گا، آپ کو بے شمار فوائد بھی حاصل ہوں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کو برکتاً شامل بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے پہلے اس کا ہم مطلب سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا، اس کو کیسے سمجھیں؟ صبر سے مدد طلب کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑا ہی پیاری عبارت بیان کی ہے کہ عبادت کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ صبر سے مدد چاہنے کا طریقہ ہے۔ اور چونکہ نماز تمام عبادتوں کی اصل ہے، اہل ایمان کی معراج ہے اور خدا سے تعلق مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے، نیز صبر کرنے میں بہترین معاون ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم نماز سے مدد طلب کرتے ہیں، صبر سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمیں خوب برکتیں بھی ملتی ہیں۔ اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ نماز کی بے شمار برکتیں ہیں، صبر کی بھی بے شمار برکتیں ہیں، اس پر بھی ڈسکس ہم کریں گے۔ پہلے ہم آپ کو نماز اور صبر سے متعلق جو بزرگان دین کا عمل ہے، ان کی جو سیرت ہے، وہ کس طرح سے اس سے مدد طلب کیا کرتے تھے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا عمل تھا، آپ کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کس طرح سے نماز اور صبر سے مدد طلب کیا کرتے تھے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جایا کرتے۔ الحمدللہ، سیرت مصطفیٰ ہے، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی سخت مہم پیش آتی، جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جایا کرتے، نماز سے مدد طلب کیا کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے سامنے کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو ہم نماز میں کھڑے ہوں،
اور رب سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ الکریم سیرت مصطفیٰ پر بھی عمل ہوگا اور پریشانی بھی ہماری دور ہو جائے گی۔ ناظرین آئیے ایک اور میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد اپنے ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کے لیے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا، اے لڑکی وضو کا پانی لے کر آؤ تاکہ میں نماز پڑھ کر راحت حاصل کروں۔ اب یہ ان کا جو جملہ ہے کہ پانی لے کر آؤ، مجھے نماز پڑھنی ہے اور راحت حاصل کرنی ہے۔ اچھا یہ جملہ تھا تو ان انصاری صاحب نے یہ بات بیان فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہم نے سنا ہے کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچائیں۔ سبحان اللہ، بزرگان دین کا عمل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہوا کرتا تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ آپ نے بھی پریکٹیکل یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، وضو کرنے کے بعد نماز کے بعد جو ہمیں ایک راحت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، تو یہی تو ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو طریقہ ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب نمازیں پڑھیں، خوب راحت بھی حاصل کریں۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ ان کو بیٹی کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ایک چھپانے کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا اور ایک ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی اور ثواب کا موقع عطا فرما دیا۔ پھر سواری سے نیچے تشریف لائے، 2 رکعات نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ہم نے وہ کام کیا جس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں ایک مصیبت تھی ہے نا، انتقال کی خبر پہنچی، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی اور آپ نے اس کے ذریعے راحت حاصل کی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ پاک کا ہمارے لیے حکم ہے۔ الحمدللہ۔ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ناظرین بڑی ہی پیاری آیت ہے اور یہ آپ نے بارہا سنی ہوگی ہے نا، قرآن پاک کی بہت مشہور بھی آیت ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ابھی ہم نے سیرت مصطفیٰ بھی پڑھا، صحابہ کرام کے واقعات بھی سنے۔ آئیے ناظرین اب میں آپ کو بڑی ہی پیاری بات بتاتا ہوں۔ اب ذہن میں آپ کے یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہمیں مدد طلب کرنی ہے، کس طرح سے طلب کر سکتے ہیں، کیا ذرائع ہیں، کیا صورتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک نماز کا نام سنا ہوگا، نماز استسقاء، اور ہاں نماز حاجت بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو ناظرین یہ بھی مدد چاہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم نماز استسقاء پڑھتے ہیں، نماز حاجت پڑھتے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ ہم مدد چاہ رہے ہیں نماز کے ذریعے۔ آئیے اس کے بارے میں بھی سن لیتے ہیں۔ چنانچہ نماز حاجت کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو کوئی حاجت اللہ عز و جل کی طرف ہو یا کسی بنی آدم کی طرف تو وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ عز و جل کی ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، تو انشاءاللہ الکریم اس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ طریقے اور بھی ہیں مدد چاہنے کے، مگر خاص طور پہ نماز حاجت ہمیں پڑھنی چاہیے، نماز استسقاء ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کا اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو بہار شریعت سے بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آئیے نماز استسقاء کے بارے میں بھی سن لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ طلب بارش کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قبلہ رو ہو کر صحابہ اکرام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، جس میں بلند آواز سے قرات فرمائی اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی۔ نیز آپ نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور قبلہ رخ ہوتے وقت اپنی چادر پھیر دی۔ سبحان اللہ۔ تو نماز استسقاء کے بارے میں ہم نے صحیح بخاری کی حدیث پاک سنی کہ آپ ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ تو ناظرین کبھی ایسا موقع ہو کہ ہمیں نماز استسقاء پڑھنے کا موقع ملے تو ہم بالکل پڑھیں، خوب دعائیں کریں اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ ناظرین ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔
ہم بھی عام طور پہ یہ جملہ بولتے ہیں، ہم اللہ پاک صابروں کے ساتھ ہے، اللہ پاک صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آیت کے آخر میں ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے متعلق حضرت علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ خاص معیت اور تائید و نصرت ہے۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ پاک صابروں کے ساتھ ہے نا؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوب صبر کریں۔ اب ہوتا تو الٹا ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ مجھے غلط بات برداشت نہیں۔ بھائی غلط بات برداشت نہیں، یہیں پر آ کے ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے۔ صحیح بات پہ تو صبر کا کوئی وہی نہیں ہے۔ صبر کہاں ہوتا ہے؟ صبر ہمیں وہاں کرنا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی ستاتا ہے، کوئی غلط بات ہمارے سامنے آتی ہے نا؟ وہاں صبر کریں گے تو ہم صابر کہلائیں گے۔ تو ایسے موقع ہمیں تلاش کرنے چاہیے۔ اگر ایسا ہمارے سامنے معاملہ آئے کہ جہاں صبر کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے تو ضائع نہ کریں، خوب صبر کریں اور اس آیت کے مصداق بنیں۔ آئیے ناظرین، صبر کی تعریف بھی سن لیتے ہیں۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کرے، ہے نا؟ اب بات ہے صبر کی تعریف کی، تو عقل بھی یہ کہے کہ بھائی یہاں رکنا ہے، ہمیں یہاں پر صبر کرنا تھا پر ہم صبر نہیں کرتے، تو عقل بھی اس چیز کو کہے کہ ہاں یہاں پر آپ کو رکنا تھا، کامن سینس جس کو بولتے ہیں، اور شریعت بھی تقاضا کرے، اسلام بھی کہے کہ بھائی یہاں رک جاؤ، تو اس کو کہتے ہیں صبر۔ نفسانی خواہشات کی اگر ہم بات کریں تو فار ایگزامپل کبھی گناہ کرنے کا دل کرے، ہے نا، غلط کاموں کی طرف ہم ہاتھ بڑھائیں تو وہاں صبر کریں۔ یہ نفسانی چیزوں میں رکنے کو بھی صبر کہتے ہیں۔ آئیے صبر کی اقسام کیا ہیں وہ بھی ہم سن لیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ صبر کی دو قسمیں آتی ہیں۔ ایک بدنی صبر ہوتا ہے، جیسے بدنی مشقتیں جو ہم پر آتی ہیں اس پر صبر کرنا۔ فار ایگزامپل کوئی مصیبت ہم پر آ گئی، ہے نا، جیسے ہمارا پیر ٹوٹ گیا، اللہ نہ کرے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ٹھوکر ہم سے لگ جاتی ہے، ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے بائک سے چلتے ہوئے، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہمارے نا بدن کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ اب وہاں پر صبر کرنا ہے تو یہ بدنی صبر کہلائے گا، آپ معاف کر دیں، چلیں کوئی بات نہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ اگر کسی کو معاف کریں گے، فار ایگزامپل آپ کسی راستے سے جا رہے ہیں اور کسی نے آپ کو ٹکر مار دی، بائک سے مار دی یا آپ اس کا ہاتھ لگ گیا، تو آپ کیا کریں، وہاں صبر کریں، آپ کہیں کوئی بات نہیں۔ اگر اس کو سمجھانا ہے تو پیار سے اس کو سمجھا دیں کہ بھائی تھوڑا آرام سے چلا کریں، تو اس سے کیا ہوگا، وہ بندہ بھی آپ کی بات مانے گا اور آپ صابرین میں شامل ہوں گے، اور دوسری بات وہ جب بھی آپ سے ملے گا آپ کا محبوب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جو صبر کی قسم ہے وہ ہے نفس کی خواہشات کے تقاضوں پر صبر کرنا، یعنی جو نفس چاہتی ہے کہ یہ ہو جائے، ہمیں یہ مل جائے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، معاذ اللہ گناہ والے جو کام ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ نفس کی خواہشات کو روکنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ نفس کی جو خواہشات ہیں اس پر اگر انسان کنٹرول کر لے تو اصل صابر وہ ہے۔ الحمدللہ اس کے متعلق آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، بیان کرتے ہیں کہ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے، الحمدللہ، یعنی نفس کی خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ تو ناظرین، اگرچہ آج کے دور میں گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے نا، آپ بھی دیکھتے ہیں گناہ کرنا کتنا عام ہو گیا ہے، بلکہ یہ ماحول آ چکا ہے کہ لوگ ہمیں دعوت دیتے ہیں معاذ اللہ۔ اگر ہم نفس کو روکنے والے بن گئے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ہمارے اسلاف کی زندگی ایسی تھی، ہمارے اسلاف نے ہمیشہ نیک کام کیے، ہمیں سکھا کر گئے کہ اے لوگوں، جانے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنا، اپنے نفس کو روک کر رکھنا، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ آئیے تعریف بھی سن لی ہم نے صبر کی، صبر کے فضائل کیا ہیں وہ بھی ہم سن لیتے ہیں۔ ویسے تو آپ بھی جانتے ہیں صبر کے فضائل کیا ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں، مگر آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے کثیر فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 10 مختصر میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ
صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بڑا ہی مشہور ہے۔ اور آپ اس جملے کی وسعت دیکھیں، اس جملے کا وسیع پن دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صابر کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ سوچیں، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو اس کو کوئی پریشانی آئے گی؟ کیا وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا؟ بالکل نہیں، اللہ اس کے ساتھ ہے، یعنی سب سے پاورفل پاور اس بندے کے ساتھ ہے۔ پر ہمیں صابر ہونا پڑے گا، ان لوگوں میں شامل ہونا پڑے گا جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور یہ ناظرین مشکل نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صابر کس طرح بنے، کس طرح سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، لوگ ہمیں ستا رہے ہیں، ہم کب تک صبر کریں گے؟ نہیں ناظرین، کہیں کہیں صبر کرنا پڑتا ہے، اور یہی تو بہادر ہونے کی علامت ہے۔ انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے اسلاف کس طرح سے صبر کیا کرتے تھے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، اجر بھی ہمیں ملتا ہے۔ نمبر 3، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ثواب ہمیں لمٹ ملتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے جس کو جتنا ثواب عطا فرمائے، مگر صبر کرنے والوں کے لیے، صابرین کے لیے کتنی پیاری بات بیان کی گئی کہ بے حساب اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی برکتیں ہیں۔ صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ مطلب کتنی برکتیں ہیں کہ لوگ حسرت کر رہے ہیں صابرین کے صبر کو دیکھ کر۔ نمبر 5، صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، رحمت بھی پا رہے ہیں، ہدایت بھی پا رہے ہیں پانے والے۔ سنا آپ نے، پانے والے ہدایت بھی پا رہے ہیں اور رحمت بھی پا رہے ہیں، مگر معاذ اللہ کچھ لوگ ہیں جو محروم ہیں۔ تو کچھ وجہ ہو سکتی ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، اچھی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے۔ ناظرین، اچھی صحبت بھی اختیار کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ صابر جو ہے نا، آپ تلاش کریں کہ صابر کون ہے، صبر کرنے والے کون ہیں، اور آپ کے ارد گرد ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ نہیں پائے جاتے، پائے جاتے ہیں، آپ کے ارد گرد ہیں، پر آپ کو تلاش کرنے ہیں، آپ کو نیک لوگ تلاش کرنے ہوں گے۔ کون ہے نمازی، کون ہے صابر، کون ہے شاکر، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین دیکھیں، آج ہم زندہ ہیں، کل ہو نہ ہوں، تو بہتر اور سمجھدار عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا کرے، صابرین کو تلاش کرے، شاکرین کو تلاش کرے، اور نمازیوں کو تلاش کرے۔ اور ہوتا بھی الحمدللہ، ہمارے کچھ اسلام بھائی جاننے والے ہیں، ہم سے بھی لوگ ملتے ہیں، تو ان کا ہم نے صبر کرنے کا انداز دیکھا ہے، نماز پڑھنے کا انداز دیکھا ہے، تو آپ ایسے لوگوں سے دوستی کریں۔ نمبر 6، صبر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اگر میں اس جملے کی تفسیر کرنے کے لیے آؤں تو وقت کم پڑ جائے، بس مختصر یہ سمجھ لیں کہ محبوب ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اگر صبر کریں گے تو اگر آپ محبوب بننا چاہتے ہیں صبر کریں، اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک کا محبوب بنائے۔ نمبر 7، صبر آدھا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، طہارت یہ آدھا ایمان ہے، تو اسی طرح ناظرین صبر بھی یہ آدھا ایمان ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صبر کو آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ناظرین، صبر کی جیسے فضیلت ہے نا، تو صبر کرنے والے کو نا اور ایکسٹرا فضیلتیں بھی ملتی ہیں، اور بھی برکتیں ملتی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، صبر اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی گفتگو میں ایک نرمی آئے گی، بات کرنے کا لہجہ بدل جائے گا، ہے نا، لوگوں سے کیسے ملاقاتیں کرنی اس کو یہ بھی آ جائے گا، کس طرح سے بولنا ہے، بڑوں کا کیسے ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر کیسے شفقتیں کرنی ہے، تو یہ صبر کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 8، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 9، صبر کرنے والوں کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں تو خطائیں ہیں، ہمارے پاس کون سی نیکی ہے کہ ہم جس پر بول سکیں کہ ہاں میں نے یہ نیک کام کیا ہے؟ خطائیں ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم تمام خطاؤں کو مٹائیں صبر کر کے۔ صابرین کی لسٹ میں آپ شامل ہو جائیں، میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صابر بنائے۔ نمبر 10، صبر ہر بلائی کی کنجی ہے۔ صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ ابھی اس سے پہلے میں آپ کو بیان کیا کہ صبر کرنے والوں کی جو صفتیں ہیں نا وہ محدود نہیں ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ہر بھلائی کی کنجی ہے کا مطلب یہی ہے کہ جب صابر انسان ہو جاتا ہے نا تو وہ شاکر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ صبر کے بعد انسان اللہ پاک کا شکر کرتا ہے۔ اب جس کو صبر کرنے ہی نہیں آتا ہے تو وہ شکر کیسا ادا کرے گا؟ فار ایگزامپل کوئی مصیبت آئی، اب مصیبت تو آ گئی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں جس حال میں ہوں میں اچھا ہوں۔ اب دیکھیں نا، انسان کی ایک کمزوری ہے نا، انسان اگر کسی چیز میں اچھا ہے تو وہ اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے کہ یار میرے پاس بائک ہے تو کار ہونی چاہیے تھی۔ اب بائک والا اگرچہ اس سے نیچے ہے
مگر وہ بائک والا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، جس کے پاس سائیکل ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، وہ صابر بن جائے گا، مگر ہوتا نہیں ایسا۔ ہم اوپر والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس کے پاس سائیکل ہے وہ بائک والے پر نظر نہ کرے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے، صبر کرتا رہے، اور اپنے سے نیچے جو پیدل چل رہے ہیں بیچارے ان کی طرف دیکھے تو اس کو بھی صبر آ جائے گا۔ تو یہ صورتیں ہیں صبر کرنے کی، صبر کریں گے تو اللہ پاک کا آپ شکر کرنے والے ہی بنیں گے۔ ناظرین، صبر کے کیا مواقع ہو سکتے ہیں؟ اب آپ نے صبر کے فضائل سنے، صبر کے متعلق قرآن کی آیتیں بھی سنی، اسلاف کا طریقہ بھی سنا۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی نا بات کہ چلیں آپ نے تو بڑی پیاری پیاری باتیں بیان کر دیں، صبر ہم کس طرح تلاش کریں، کیا مواقع ہو سکتے ہیں، کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صبر کے مواقع زندگی میں باکثرت سامنے آتے ہیں۔ اس کے لیے 2 اہم مواقع میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، خواہشات نفس کے تقاضوں پر صبر کرنا بہت کثرت سے پیش آنے والا امر ہے۔ نفس تو ساری زندگی گناہوں کا حکم دیتا ہے اور گناہوں والی موج مستی میں رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری برکت میں نے آپ کو بیان کی۔ آئیے ایک اور فرمان سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ترجمہ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اتنی پیاری فضیلت آئی نا، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی ہولناک وادی گئی سے جا ملیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی خوفناک سمجھ لیں یہ وعید ہے، جہنم کی وہ وادی گئی میں جا ملیں گے ایسے لوگ۔ آئیے ناظرین، دوسرا جو موقع ہے صبر کرنے کا وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ناپسندیدہ معاملے پیش آنے کے وقت غصہ پی لینا یا تکلیف پہنچنے پر صبر کرتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دینا بھی صبر کے اہم مواقع ہیں۔ الحمدللہ، ابھی اس سے پہلے میں آپ سے یہی گفتگو کر رہا تھا کہ کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے تو وہاں ہمیں صبر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ اکثر صبر کرنے کا موقع ہمیں ایسی جگہ ملتا ہے جہاں ہمیں تکلیف پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ ویسے تکلیف پہنچانی نہیں چاہیے کسی کو، اگر پہنچی تو وہاں آپ صبر کریں اور برکتیں حاصل کریں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کے اندر ہمیں اس کی تعلیم دی گئی کہ وہ لوگ جو غصہ پینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے اور وہ لوگ نیک ہیں۔ ناظرین، آپ نے صبر کے تعلق سے قرآن کی آیتیں سنی، مواقع سنے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، صبر اور غصے میں جو ٹکراؤ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ صبر ہے، ایک جگہ غصہ ہے، ان کا آپس میں ٹکراؤ رہتا ہے۔ کون جیتتا ہے یہ انسان کی کیفیت پر جو ہے اثر کرتا ہے کہ آپ صبر کرنے والے ہیں یا آپ غصہ کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو غصہ زیادہ کرے گا وہ کامیاب ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ آج کے دور میں سمجھا جاتا ہے معاذ اللہ کہ صبر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صوفی بننے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں لڑنا ہے، لوگوں کے ساتھ بھیڑنا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف کی زندگی آپ دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کتنے بڑے بڑے وہ صابرین تھے۔ قرآن کی آیت کی جو فضیلت ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ وہ صابرین کے لیے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، یہ دنیا فانی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں اپنی اکڑ میں رہوں گا، اپنے غصے میں رہوں گا، لوگوں کو ماروں گا، تو ایک دن آپ کو بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ تو ناظرین، ابھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کامیاب انسان وہی ہے کہ جو اس دنیا سے نیکی لے کر جائے۔ قرآن پاک کی وہ آیت مجھے یاد آ گئی، اس کا ترجمہ ہے کہ کامیاب وہ ہے کہ جسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا ہو۔ اور جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جو صابرین ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے۔ ناظرین، بات چل رہی تھی صبر اور غصے میں ٹکراؤ، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔
غصے والے معاملات کثیر الوقوع ہیں، یعنی کثیر پائے جاتے ہیں کہ جہاں غصہ کرنے کا موقع ملتا ہے انسان کو، اور ایسی جگہ صبر کی بہت حاجت ہوتی ہے، صبر کی بہت حاجت ہوتی ہے۔ یہاں احادیث میں مذکور غصے پر قابو پانے کے چند فضائل ملازم ہوں تاکہ انسان کو صبر کرنے کا موقع ملے، کیونکہ ہر انسان حریص ہے، انسان بینیفٹ چاہتا ہے کہ یار مجھے یہاں سے کچھ ملے گا تو میں جاؤں گا، اگر مجھے اس سے کچھ ملے گا تو میں بات کروں گا۔ تو فضائل بھی ہیں صبر کرنے کے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ نمبر 1، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ اتنی پیاری حدیث پاک ہے، اور یہ آپ نے بھی سنی ہوگی۔ کیا فرمایا گیا کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان بھی ہو اور دوسروں کو پچھاڑ دے، نہیں، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ قابو میں رکھنا یہ بہادری ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں اس سے جیت جاؤں گا، اس کو مار دوں گا، آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں بالکل اس سے جیت سکتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی آپ صبر کریں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، یہ بہادری ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ کمزور انسان کو آپ مار سکتے ہیں، پر اس کو معاف کر دیں گے تو یہ آپ کی بہادری کہلائے گی۔ نمبر 2، فرمایا گیا جو کوئی اپنا غصہ روکے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے، کتنی برکت والی فضیلت ہے کہ جو غصہ اللہ کے لیے روک دے گا، اللہ پاک اس سے اپنے عذاب کو روک دے گا۔ ناظرین، کامیاب ہو گئے پھر تو۔ اگر ہم سے عذاب رک گیا تو پھر تو جنت ہے نا، تو کیوں نہ ہو دنیا میں رہتے ہوئے اس فضیلت کو حاصل کریں، اس حدیث پاک کے مصداق بنیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم غصے کو قابو میں رکھیں گے۔ نمبر 3، فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا، میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد رکھوں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ اس کا مطلب کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا گیا نا کہ جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اللہ پاک کو یاد رکھیں کہ نہیں، اللہ پاک غصہ کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، تو آپ اس حدیث پاک کے مصداق بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پی لیا، اس سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری فضیلت ہے ناظرین کہ اگر آپ نے اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے غصے کا گھونٹ، غصے کا جام پی لیا، تو سمجھ لیں اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ اس سے بڑھ کر نہیں۔ تو یہ موقع ہمیں ہمیشہ ملتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہوں گے، تو جو میں نے آپ کو فضیلتیں بتائیں، جو برکتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، یہ آپ حاصل کریں۔ اور صبر کرنا یہ مشکل نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، صبر کیسے ہم کر سکتے ہیں، لوگ سامنے سے ہمیں جو ہے فائٹ کر رہا ہے، ہم کیسے صبر کریں؟ مشکل نہیں ہے، صبر کرنا بہت آسان ہے۔ عادت آپ کو ڈالنی پڑے گی، فضائل آپ کو پڑھنے پڑیں گے، اور وعیدات جو اس کی لیے بیان کی گئیں اس کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اچھوں کی صحبت آپ کو اختیار کرنی پڑے گی۔ اچھے لوگ تو صابرین ہی ہیں نا، اچھے لوگ صبر کرنے والے ہی ہیں، تو ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ یہ تو کامن سینس بھی کہتا ہے نا، ہم برے لوگوں کے ساتھ کیوں رہیں؟ تو آپ غصے پر صبر کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین، اب میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ عفو درگزر، یہ لفظ آپ نے اردو کا سنا ہوگا نا، اس کا اصل مطلب صبر یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ایسے وقت پر صبر کرے، معاف کرے، عفو درگزر۔ تو اس کی عظمت کیا ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ صبر ہی کا ایک بہت عظیم پہلو عفو درگزر ہے کہ آدمی بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ یہ عظیم عمل اولو العزم رسولوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، سبحان اللہ، اور اس کے لیے اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس کے ساتھ قطع تعلق کرے وہ اس کے ساتھ جوڑے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو اس کو آپ معاف کر دیں، کوئی قطع تعلق کرتا ہے تو اس سے جوڑیں،
اگر کوئی آپ کو نہیں دیتا ہے تو آپ اس کو محروم نہ کریں، یعنی آپ اس کو عطا کریں۔ آپ کا جو جواب ہو وہ اچھے انداز میں ہو۔ اگر کوئی آپ سے قطع تعلق کرتا ہے، جو کہ آج کے دور میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بھائی بھائی میں تعلق اچھے نہیں ہیں، ان میں آپسی دشمنیاں ہیں، بھائی بہن کا رشتہ اچھے سے نہیں ہے، پڑوس میں جھگڑے ہیں، سوسائٹی میں معاملات خراب ہیں، تو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اگر جنت میں آپ کو اپنا محل بنوانا ہے تو قطع تعلق نہ کریں، جو آپ کو محروم کرتے ہیں ان کو آپ عطا کریں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ہمارے لیے بھی جنت میں ایک محل تعمیر کیا جائے گا۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ جنت میں بے حساب داخلہ، سبحان اللہ، جنت میں بے حساب ہم کیسے جا سکتے ہیں، داخلے کی کیا صورت ہے، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بیان کیا تھا۔ آئیے ایک اور میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک مقام پر فرمایا جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوبارہ ندا کرے گا کہ جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا وہ کون لوگ ہیں کہ جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے؟ منادی کہے گا ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بار منادی اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری فضیلت ہے۔ اور منادی اعلان کر رہا ہے، پھر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ کون لوگ ہیں کہ جو بے حساب جنت میں داخل ہو رہے ہیں؟ تو پھر ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ جو 1000 آدمی ہیں وہ کون ہوں گے؟ ہے نا، وہ صابرین تو ہوں گے نا، وہ ہم میں سے ایک ہوں گے۔ تو ناظرین جب وہ صبر کر سکتے ہیں، جب وہ بے حساب جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ ہوں؟ ہم کیوں نہ اس برکتوں کو حاصل کریں؟ ناظرین نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم صابرین کی لسٹ میں اپنا نام ضرور لکھ پائیں گے۔ آئیے اب میں آپ کو بڑی ہی پیاری بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیسا تھا، حلم مصطفیٰ کیسا تھا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و علم کا عظیم واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھدرے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر خراش آ گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم فرمائیں کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے اور فرمایا کہ اس کو کچھ مال عطا کر دو۔ اس واقعے سے ناظرین ہمیں کیا سیکھنے ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صابر تھے۔ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا، اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو معاف بھی فرمایا اور اس کو کچھ مال بھی دیا۔ اگر آج ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو ہمیں کتنا غصہ آتا۔ چادر کھینچنے کا معاملہ تو چلو کچھ حد تک ہمارے لیے بڑا ہے، اگر کوئی ہمیں ہلکی سے ٹھوکر بھی مار دیتا ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ہم بالکل ماننے لگ جاتے ہیں اس کو۔ ایسا یہ طریقہ تو نہیں ہے ہمارے اسلاف کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام انبیاءوں کے سردار ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے بعد جس ذات کا مرتبہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اس شخص کو معاف کیا۔ اب دیکھیں اتنی بڑی ہستی ہو کر لوگوں کو معاف کر رہی ہے، اور ہم تو گناہ گار ہیں، ہم کیوں نہ نہیں کیا تلاش کریں؟ تو ناظرین ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی صابر بنیں، لوگوں کو معاف کر دیا کریں، انشاءاللہ الکریم ہمیں خوب خوب برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ آئی ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہیں ان کا صبر کیسا میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عفو درگزر کا واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک باندی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کروا رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے پانی کا برتن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر آ گرا، اللہ اکبر، جس سے چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سر اٹھایا،
سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ پھر اس نے عرض کی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کرے، یعنی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ پھر وہ عرض گزار ہوئی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے معاف فرمایا۔ اگر میں آپ سے پھر یہ بات کہوں کہ اگر یہ معاملہ میرے ساتھ ہوتا تو کیسا ہوتا، ہم اس کو معاذ اللہ مارتے، اس کو گھر سے نکال دیتے، پر یہ زین العابدین ہیں جو آل رسول ہیں، ان کا انداز دیکھیں کہ آپ نے ان کو تکلیف نہیں دی، اس کو بھگایا نہیں بلکہ اس کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، تو یہ صابرین تھے، یہ صبر کرنے والے تھے۔ تو ناظرین، ہمیں سیکھنے کو ملا کہ صابر کون ہوتے ہیں، نمازی کون ہوتے ہیں، ان کی کیا برکتیں ہیں، کتنی فضیلتیں ان کے لیے قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی رہا کہ انہوں نے نمازوں سے، صبر سے مدد بھی چاہی، ان کی برکتیں بھی حاصل کیں، اپنا نام صابرین کی لسٹ میں لکھوایا۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں خاص طور پہ آپ نے صبر اور نماز کے متعلق برکتیں بھی سنی، اور جو اہم ترین اس میں یہ تھا کہ ہمیں غصے کے وقت صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، بہادر بننا ہے۔ انشاءاللہ الکریم میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو مجھے صابر بنائے، نمازی بنائے، اور خوب دین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ کریم ہمیں خوب علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمارا FGN چینل دیکھتے رہیں، دکھاتے رہیں۔ انشاءاللہ الکریم ملیں گے ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا پیغام